السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر کے لیے بھومی پوجن پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بابری مسجد مسجد تھی اور ہمیشہ مسجد رہے گی۔ غاصبانہ قبضے سے یہ حقیقت ختم نہیں ہو جاتی۔ سپریم کورٹ نے بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت کیس میں فیصلہ ضرور دیا ہے، لیکن انصاف کو شرمندہ کیا ہے۔ بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا ولی رحمانی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بابری مسجد کے مقام پر مندر کے سنگ بنیاد کے موقع پر بورڈ اپنے اس موقف کو دہرانا ضروری سمجھتا ہے کہ شریعت کی روشنی میں جہاں ایک بار مسجد قائم ہوتی ہے وہ تا قیامت موجود رہتی ہے۔ مسجد میں مورتیاں رکھ دینے سے، پوجا پاٹ شروع کر دینے سے یا لمبے عرصے تک نماز پر روک لگانے سے مسجد کی حیثیت ختم نہیں ہو جاتی۔ مولانا ولی رحمانی نے ایک صحافتی بیان میں کہا کہ ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ بابری مسجد کسی مندر یا ہندو عبادت گاہ کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ہمارے اس موقف کی تصدیق کر دی۔ یونین پبلک سروس کمیشن 2019 کے نتائج میں مسلم امیدواروں نے ایک بار پھر بہتر نتائج دیے ہیں۔ مجموعی طور پر 44 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر یو پی ایس سی نتائج میں 829 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اس بار ایک خاص بات یہ ہے کہ ای ڈبلیو ایس کوٹے سے بھی امیدواروں کو ریزرویشن زمرے کا فائدہ ملا ہے۔ ای ڈبلیو ایس زمرے کے تحت 76 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ جنرل کیٹیگری میں 304 امیدوار اور او بی سی زمرے میں 251 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ ایس سی کیٹیگری میں 129 جبکہ ایس ٹی کیٹیگری میں 66 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ مرکزی وزیر تیل دھرمیندر پردھان کورونا کے لیے مثبت پائے گئے ہیں اور انہیں میدانتا ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کووڈ-19 کے لیے مثبت پائے جانے کے بعد ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ 51 سالہ بی جے پی لیڈر پردھان میں کووڈ جیسی علامت پائی گئی اور وہ مثبت پائے گئے۔ انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ میں نے ٹیسٹ کرایا، رپورٹ پازیٹیو آئی، ڈاکٹرز کے مشورے پر میں ہاسپٹل میں شریک ہوا ہوں، میں صحت مند ہوں۔ پردھان گزشتہ ہفتے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی تھی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اتوار کو مثبت پائے جانے کے بعد میدانتا ہاسپٹل میں شریک کیے گئے ہیں۔ ان کا اسٹاف بھی اس سے پہلے مثبت پایا گیا اور انہیں تب سے آئسولیشن میں رکھا گیا۔ کرناٹک کے سابق چیف منسٹر سدھا رامیہ نے کہا کہ وہ کووڈ-19 کے لیے مثبت پائے گئے ہیں اور ڈاکٹروں کے مشورے پر ہاسپٹل میں شریک ہوئے ہیں۔ منی پال ہاسپٹل نے جہاں 71 سالہ لیڈر زیر علاج ہے کہا کہ ان کی حالت ٹھیک ہے اور وہ فی الحال مستحکم ہیں۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے کہا کہ لارڈ رام کا تعلق ہر کسی سے ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ ایودھیا میں رام مندر کے سنگ بنیاد قومی ایکتا کا جشن بن جائے گا۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ لارڈ رام کے کردار کو ہندوستانی ثقافت، فلسفہ، تہذیب کی علامت اور ہندوستانی زمین پر انسانیت کو جوڑنے کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے دعا کی کہ آسانی، ہمت، قربانی، عزم، ہمدردی رام نام کا خلاصہ ہے، رام سب میں ہے۔ انہوں نے جے سیا رام کا نعرہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایودھیا میں رام للا کے مندر کا بھومی پوجن پروگرام قومی اتحاد اور بھائی چارے اور ثقافت کا انضمام ثابت ہوگا۔ پرینکا گاندھی کا یہ بیان ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کانگریس کی نہیں بی جے پی کی لیڈر ہے۔ ریاست اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کے سنگ بنیاد کی تقریب کے انعقاد سے قبل بی جے پی کے معمر قائد ایل کے اڈوانی نے کہا کہ میرے لیے اور تمام ہندوستانیوں کے لیے یہ ایک تاریخی اور جذباتی دن ہوگا۔ انہوں نے 1990 میں سومناتھ سے ایودھیا تک رام مندر کی تعمیر کے لیے نکالی گئی رتھ یاترا کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ میرا یقین ہے کہ رام مندر مستحکم، خوشحال، پرامن اور یکجہتی والے ملک کی علامت ہوگی جہاں تمام افراد کو انصاف کا حصول ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ مودی حکومت کے دوران ہندوستان کو تمام پڑوسی ممالک ایک کے بعد دیگر کمتر سمجھنے لگے ہیں اور اسے طرح طرح سے جھٹکے دے رہے ہیں۔ تازہ جھٹکا پاکستان نے دیا جب وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ پیش کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جموں کشمیر اور لداخ کے علاقے پاکستان کا حصہ ہے۔ چھوٹی بڑی سرحدوں اور جزیروں کو ملائے تو ہندوستان کے 9 پڑوسی ممالک ہیں۔ پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، چین، نیپال، میانمار، بھوٹان، سری لنکا اور مالدیپ موجودہ طور پر کسی بھی پڑوسی کے ساتھ مودی حکومت کے ہندوستان کے تعلقات خوشگوار نہیں کہے جا سکتے۔ چین کے ساتھ سرحدی تنازع وقفے سے ابھرتا رہتا ہے۔ حال ہی میں نیپال نے کالا پانی اور بعض دیگر علاقوں کو اپنے سیاسی نقشے میں شامل کرتے ہوئے ہندوستان کو زد پہنچائی۔ صدیوں سے کالا پانی کو ہندوستانی علاقہ سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن اب نیپال کے دعوے نے مودی حکومت کی خارجہ پالیسی پر سوال اٹھا دیے ہیں۔ ہندوستانی دستور کے متنازع آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کی تنسیخ کے پہلے سال کی تکمیل کے موقع پر عمران خان نے مودی حکومت کے لیے نئی مصیبت کھڑی کرتے ہوئے اپنے ملک کا نیا سیاسی نقشہ جاری کیا، جس میں جموں کشمیر کو پاکستان کا بتایا گیا ہے۔ عمران نے نئے سیاسی نقشے کو اقوام متحدہ میں بھی پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
सऊदी अरब इस मरतबा कोरोना वायरस की वबा के तनाजुर में गैर मामूली हालात में हज के कामयाब इनेकाद के बाद अब सख्त एहतियाती तदाबीर के साथ उम्रे की इजाज़त देने पर भी गौर कर रहा है। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रे के अंडर सेक्रेटरी डॉक्टर हुसैन अल शरीफ ने मुकामी मीडिया को बताया कि आइंदा 2 हफ्तों के दौरान में तमाम हज इंतजाम का जायजा लिया जाएगा। आज़मीन हज के लिए कोविड-19 वबा के दौरान में हिफ्ज़ान सेहत, इनके क़याम व ताम और नकल व हरकत के लिए किए गए इंतजाम से हासिल शुदा अज़बाक़ को मरतब किया जाएगा। वज़ीर सऊदी अरब ने फरवरी में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए गैर मुल्कियों के मक्का मुकरमा और उम्रे के लिए और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद में ट्रैफिक के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए HMDA की जानिब से 5,000 करोड़ रुपए की मालियत पर मबनी एक मनसूबा तैयार किया गया है। इस मनसूबे के तहत ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में तरक्याती याफ्ता ममालिक की तर्ज पर G+2 सड़कें, फ्लाईओवर और मेट्रो कॉरिडोर तामीर किए जाएंगे। इस तरक्याती मनसूबे से शहर में ट्रैफिक पर काबू पाने में मदद मिलेगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक HMDA ने हैदराबाद में 2 एक्सप्रेसवे तामीर करने का मनसूबा तैयार किया है। जुबली बस स्टेशन तक शामीरपेट मनसूबे की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई, जबकि पैराडाइज तक कोमपल्ली रोड और ब्रिज के मनसूबे को खतियत दी जा रही है। आइंदा 4 वर्षों में इस मनसूबे पर अमलावरी की तजवीज़ है ताकि ग्रेटर हैदराबाद में ट्रैफिक के मसाइल की मुस्तकिल तौर पर यकसोई हो सके। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में हुकूमत की जानिब से साबिक में भी कई तरक्याती मनसूबों का ऐलान किया गया था, लेकिन ये मनसूबे सिर्फ कागज़ तक महदूद रहे। पुराने शहर के लिए 1,000 करोड़ का तरक्याती मनसूबा आज तक अमलावरी की सूरत में तब्दील नहीं हुआ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहानात में तेलुगु रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले 40 अफराद ने कामयाबी हासिल की है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के उम्मीदवारों में 4 ने अंदरून 100 रैंक हासिल किया। P धत्री रेड्डी 46वां रैंक, M सूर्या तेजा 76वां रैंक, K रवि तेजा 77 और S ऋषिकेश रेड्डी ने 95वां रैंक हासिल किया है। 2019 के नताइज के ऐलान के बाद मालूम हुआ है कि तेलंगाना में धतरी रेड्डी सरफहरिस्त है, जिन्होंने ऑल इंडिया में 46वां रैंक हासिल किया है। धतरी रेड्डी ने साबिक में UPSC में कामयाबी हासिल की थी और IPS के लिए नामजद किया गया था। वो नेशनल पुलिस एकेडमी शिवरामपल्ली में ज़ेर तालीम है। मुल्क में जारी अनलॉक सरगर्मियों के तहत रियासत के गैर कंटेनमेंट इलाकों में चारशुंबे से यानी आज से मुख्तलिफ सरगर्मियों के आगाज़ की इजाज़त दे दी गई है। मरकजी वजारत दाखिला की जारी करदा रहनुमा खतूत के पस मंज़र में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहकाम जारी किए, जिसके तहत 5 अगस्त से रात का कर्फ्यू मुकम्मल बर्खास्त कर दिया जाएगा। अवाम की आमद-ओ-रफ्त पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इसके अलावा 5 अगस्त से योगा इंस्टीट्यूट्स और जिम्नाजियम के आगाज़ की इजाज़त रहेगी। बैन रियासती और अंदरून रियासत अवाम और अशिया की हमल व नकल पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इसके लिए किसी अलहदा इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं होगी। जियो में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग इदारे, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार व ऑडिटोरियम्स बंद रहेंगे। इसके अलावा समाजी, सियासी, खेलकूद, तफरीही, तालीमी, तहजीबी व मजहबी बड़े इज्तिमात पर भी पाबंदी रहेगी। अवामी मुकामात व दफातर और ट्रांसपोर्ट में मास्क का इस्तेमाल हर एक के लिए लाजमी रहेगा। हर शख्स को अवामी मुकामात पर समाजी फासला बरकरार रखना होगा। उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के पेश नज़र शहर हैदराबाद में चौकसी अख्तियार कर ली गई है। मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है। शहर के तमाम हसास इलाकों बशमूल पुराने शहर में पुलिस कड़ी नज़र रखे हुए हैं। इसके अलावा हसास इलाकों में पुलिस पिकट्स तैनात किए गए हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद की मंदिरों में खुसूसी पूजा की तैयारी की गई है, जिसके पेश नज़र गश्त में शिद्दत पैदा कर दी गई है। मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों पर पुलिस और इंटेलिजेंस निगरानी रखे हुए हैं और कई अफराद को नज़रबंद किए जाने का मंसूबा है। शहर के कई इलाकों में तलाशी मुहिम जारी है। इसी दौरान दरगाह जिहाद व शहादत के कारकुनों ने पुराने शहर में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। सदर DJS M माजिद की क़यादत में कारकुनों ने बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के हक़ में नारे लगाए और राम मंदिर मुस्तक़बिल की आया सूफिया मस्जिद होने का दावा किया। कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए खानगी दवाखानों की जानिब से की जा रही बेकायदगियों के खिलाफ तेलंगाना हुकूमत का मौक़िफ़ सख्त होता जा रहा है और आज शहर के एक बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल की कोरोना इलाज करने की इजाज़त मनसूख कर दी गई। तफ़सीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर वाक़ विरिंची हॉस्पिटल के खिलाफ महकमा सेहत की जानिब से यह कार्रवाई अंजाम दी गई। बताया जा रहा है कि विरिंची हॉस्पिटल के इंतजामिया ने कई कोविड-19 मरीजों से भारी बिल वसूल किए, जिसके खिलाफ मरीजों के अफराद ख़ानदान ने महकमा सेहत से नुमाइंदगी करते हुए दवाखाने के इंतजामिया की लूट खसोट के बारे में शिकायत की थी। शहर हैदराबाद के रेन बाजार इलाके में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब नामालूम अफराद ने मंदिर में बड़े जानवर के पैर फेंक दिए। बताया जा रहा है कि स्पेशल ब्रांच से वाबस्ता कांस्टेबल श्रीनिवास जो इलाके का मुआयना कर रहे थे, उसने आज हनुमान मंदिर के पास बड़े जानवर के पैर देखे और मुकामी पुलिस को आगाह किया। इत्तला मिलने पर इंस्पेक्टर रेन बाजार पुलिस B वेंकटेश
اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پہنچ گئے اور بڑے جانور کے پیروں کو ہٹا دیا۔ واقعے کے بارے میں پتہ چلنے پر مندر کمیٹی کے ارکان اور مقامی افراد بھی جمع ہو گئے۔ انسپکٹر نے کہا کہ انہیں شبہ ہے کہ کوئی آوارہ کتے نے یہ پیر کھینچ کر مندر میں لایا ہوگا، جبکہ شرپسندی کے امکان کو مسترد کر دیا۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ سیکریٹریٹ میں 2 مساجد کے انہدام کے لیے حقیقی ذمہ دار کون ہیں؟ یہ سوال ان دنوں مسلمانوں کے ذہنوں میں ابھر رہا ہے اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ مساجد کے انہدام کو روکنے میں حکومت کی تائید کرنے والی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ناکام کیوں ہوئی ہیں۔ بظاہر حکومت کی حلیف مقامی جماعت اور اس کی حامی مختلف جماعتوں اور تنظیموں پر مشتمل فورم کی جانب سے مساجد کی موجودہ مقام پر دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس مطالبے میں کوئی دم نہیں ہے۔ حکومت کو مساجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے مجبور اور راضی کرنا محض بیان بازی سے ممکن نہیں ہے، اور مسلمانوں کی قیادت کے دعوے دار اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے حکومت کی تائید جاری رکھنا ان کی مجبوری ہے۔ اب جبکہ ملت کے سامنے اپنا چہرہ دکھانے کی ہمت نہیں ہے، لہٰذا اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کی سازش تیار کی گئی ہے۔ مساجد کی بحالی کے بجائے صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم کی برخاستگی کی مہم چھیڑ دی گئی تاکہ بھولے بھالے مسلمان اس مہم کا شکار ہو کر مساجد کو بھول جائیں۔ مسجد کا انہدام ظاہر ہے مسلم قیادت کے دعوے داروں کی ناکامی ہے، جو شاید اس بات سے واقف تھے کہ KCR حکومت نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے لیے دونوں مساجد کو شہید کرے گی۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ بھارت کی حکومت کی جانب سے کسی ایک مذہب کے نظریات کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ حکومت کے سربراہ کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنے مذہب کو ماننے کی آزادی حاصل ہے، لیکن انہیں بحیثیت وزیر اعظم رام مندر کی سنگ بنیاد تقریب میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے غلط پیغام جا رہا ہے۔ بحیثیت وزیر اعظم حلف برداری کے دوران انہوں نے یہ حلف لیا تھا کہ وہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے موقع پر کسی مذہب یا طبقے کے ساتھ جانبداری نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم ملک کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے وزیر اعظم ہیں۔